بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہم نے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے اوپر ویڈیوز کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، جس کی پہلی کڑی تھی انرجی کمپوننٹس آف دی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور۔ انرجی کمپوننٹ سے ہمیں جب یہ تمام پروجیکٹس کمپلیٹ ہوں گے 2026 تک، تو یہ امید کی جاتی ہے کہ ہمارے سسٹم کے اندر 15,000 16,000 میگا واٹ الیکٹریسٹی شامل ہوگی۔ سو ہماری انرجی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بہت حد تک اس سے فلفل ہوگی انشاءاللہ۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جیسا آپ جانتے ہیں ایک سنگل پروجیکٹ کا نام نہیں ہے، بلکہ اٹ از اے پورٹ فولیو آف ویریس پروجیکٹس، جس کے اندر انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں، جس میں انرجی پروجیکٹس ہیں، جس میں گوادر پورٹ ڈیولپمنٹ شامل ہے، جس میں انڈسٹریل زونز تمام پروونسز کے اندر قائم کیے جائیں گے۔ اس کے اندر سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ شامل ہیں، اس کے اندر آپٹیکل فائبر کیبل کے پروجیکٹ شامل ہیں، اس کے علاوہ اس میں ریلوے کے پروجیکٹس بھی شامل ہیں۔ تو آج کا جو سیریز ہے، ہمارا ویڈیو ہے، اس میں ہم بتائیں گے کہ روڈ انفراسٹرکچر کے حوالے سے کتنا کام ہوا ہے، کتنا آگے جا کر کے اس پہ کام ہوگا، اور اس سے کیا اثرات مرتب ہوں گے ہمارے سفری سہولیات میں، اور اس کے علاوہ جب ہم ٹریڈ کی بات کرتے ہیں بٹوین چائنا اینڈ پاکستان، اس پہ کیا امپیکٹ آئے گا، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ سو دا کوریڈور بیسیکلی جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ چائنا کا جو شہر ہے کاشیگر اور پاکستان کے درمیان جو بارڈر ہے، دیٹ از کالڈ کھنجراب ٹاپ، وہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور اس کا اینڈ ہوگا پاکستان کے شہر گوادر میں۔ اس کے لیے تقریباً 2400 کلومیٹر کا ڈسٹنس کا اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس طرح روڈز اسٹیبلش کیے جائیں گے، جس میں سینٹرل، ایسٹرن اینڈ ویسٹرن روٹس کے تھرو ان کو کنیکٹ کیا جائے گا۔ ابھی تک جو کام ہوا ہے اس میں اگر ہم بات کریں اسلام آباد سے لے کر کھنجراب ٹاپ تک، تو اس میں اسلام آباد سے لے کر تھا کوٹ، جو کہ اگر ہم گلگت کی بات کریں تو گلگت تک کا ایک مڈ پوائنٹ ہے، مینس کہ اسلام آباد اور گلگت کے درمیان جو مڈ پوائنٹ ہے وہ دیٹ از تھا کوٹ بشام وغیرہ ہیں۔ تو یہ روڈ کمپلیٹ ہے، اور یہ بیسیکلی موٹر وے ہے اسلام آباد سے لے کر مانسرا تک، اور اس کے بعد یہ بیسیکلی ہائی وے ہے فرام ویل اپ گریڈڈ ہائی وے فرام مانسرا ٹل تھا کوٹ۔ تو اس سیکشن کے کمپلیٹ ہونے سے تقریباً 4 گھنٹے کی مسافت کم ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ فیز کمپلیٹ ہے وہ ہے رائے کوٹ سے لے کر کھنجراب ٹاپ تک۔ تو یہ سنگل ٹریک ہے بیسیکلی، بٹ بہت اعلیٰ طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے۔ دو اس کی وائڈنگ اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن جب ہم اس پہ سفر کرتے ہیں تو آرام دہ ہے، اور بہت ایک بندہ اس سے لطف اٹھا سکتا ہے اس پہ سفر کر کے، اس سے سفری ڈسٹنس بھی کم ہوا ہے۔ لیکن جو پیچ ابھی باقی ہے وہ ہے تھا کوٹ سے رائے کوٹ کا، تقریباً 136 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو ان کے درمیان داسو ڈیم کی کنسٹرکشن ہے، تو ہوپ فلی اس کو ری الائنمنٹ کر کے پروبیبلی اوپر جو ایگزسٹنگ روڈ ہے اس سے اوپر کی طرف اس کو کنسٹرکٹ کیا جائے گا، اور جب یہ پیچ کمپلیٹ ہوگا تو امید ہے کہ جو سفر اسلام آباد سے گلگت تک کا تھا تقریباً 15-16 گھنٹے کا، وہ ریڈیوس ہو کے 8-9 گھنٹے پہ محیط ہوگا۔ سو دیٹ از دی بینیفٹ، جس میں جو ہمارے نہ صرف گلگت بلتستان کے باشندے اس سے مستفید ہوں گے، بلکہ جو ٹورسٹ وہاں پر آتے ہیں ان کے لیے سہولت ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ٹریڈ ہے چائنا اور پاکستان کا، یہ بوسٹ ہوگی، اور اس سے انشاءاللہ ہماری ایکسپورٹ بھی انہینس ہوگی، اور الٹیمیٹلی ہمارا زر مبادلہ کے اندر بے پناہ اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو روڈ سی پیک میں شامل ہے دیٹ از دی پشاور کراچی موٹر وے، جس میں ریسنٹلی ملتان سکھر سیکشن کا افتتاح ہو گیا ہوا ہے 5 نومبر
2019 میں کہ مینس کی ناؤ دی موٹر وے از کمپلیٹڈ ٹل سکھر. اپارٹ فرام دس کھوجدار باسیما روڈ N30 دیٹ از 110 کلومیٹر 110 کلومیٹر ہے جس کے اوپر ابھی کام جاری ہے. تو امید ہے یہ بھی کمپلیٹ ہوگا تو پاکستان کے لیے اس سے بہت آسانی پیدا ہو جائے گی سفری سہولت میں. تو اس کے علاوہ اپ گریڈیشن آف ڈی آئی خان جوب روڈ ہے دیٹ ہیز بین اسٹیمیٹڈ اراؤنڈ 210 کلومیٹر. اس پہ لینڈ ایکوزیشن ہو رہی ہے اس کے اوپر. تو ہوپ سو یہ بھی بہت جلد انشاءاللہ, کیونکہ سی پیک کا جو ٹائم پیریڈ ہے جس میں آلموسٹ پروجیکٹس کو کمپلیٹ ہونا وہ 2030 ہے, تو تب تک یہ پروجیکٹس کمپلیٹ ہوں گے. The other project that is remaining, as already I told you, that is the K-Cache Thakot Raikot N35. یہ ریمیننگ پورشن ہے. اس کی کمپلیشن کے بعد بہت زیادہ سفری سہولت مہیا ہوگی اور آسانی ہوگی. تو دوستو یہ تھا سی پیک کا وہ روڈس یا انفراسٹرکچر جو انیشیلی جن کو فورکاسٹ کیا گیا تھا, جس کو شامل کیا گیا تھا سی پیک میں. بٹ ناؤ نیو پروونشل پروجیکٹس بھی سی پیک میں شامل کیے جا رہے ہیں, جس میں پارٹیکولرلی ہم بات کریں تو اسلام آباد سے لے کر چکدرہ سوات تک کا موٹر وے کمپلیٹ ہے. سوات سے چترال اینڈ دین فرام چترال ٹو گلگت بلتستان تھرو گزر ڈسٹرکٹ. If that is constructed, that would be another alternative to travel from KPK to Gilgit Baltistan. Similarly, if the road from Mingora to Bisham is constructed, that would be another alternative to travel from the province of Khyber Pakhtunkhwa to Gilgit Baltistan. So یہ وہ پروجیکٹس ہیں جس سے انشاءاللہ ہمارا انفراسٹرکچر بہت بہتر ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری یہ آبزرویشن ہے کہ جو سنگل ٹریک ہے فرام رائے کوٹ ٹو کھنجراب ٹاپ, اس کی وڈتھ بہت کم ہے. مینس کہ گاڈ فاربیڈ کہیں پہ کوئی گاڑی خراب ہو جائے تو اس کو روکنے کی بھی جگہ بعض جگہوں پر نہیں ہوتی کہ اس کو سائڈ پہ لگایا جائے. تو بہت سارے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں اس کی وجہ سے. تو اس روڈ کو ادھر کھلا اس کی وڈتھ کو بڑھانی چاہیے, یا پھر اس کی ڈیولائزیشن کے لیے اس پہ سوچ بچار کرنی چاہیے, کیونکہ یہ وہ روڈ ہے جو ہمیں چائنا سے کنیکٹ کر رہا ہے بیسیکلی, اور اسی روڈ سے ہمارا فیوچر کا ٹریڈ ہونا ہے. تو یہ جتنا وسیع ہوگا, جتنا اس کے امپرومنٹ اس کے اندر ہوگی, تو ہمارے لیے یہ اتنا ہی بینیفیشیل ہوگا. With this I would like to thank you all of you for watching this video. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.